رہنے لگی تھی۔ سوچا اس بار بھول نہیں ہوگی، ضرور جاؤں گا۔ تایا نے فون پر آنے کو کہا تھا، بیٹا ایک بار باپ سے ملنے آ جا، پھر شاید موقع نہ ملے۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ فوراً ہندوستان پہنچا۔ بابا شاید میری راہ دیکھ رہے تھے، مجھ سے ملے اور چند ہی دنوں میں وہ بھی سورگواسی ہو گئے۔ دیا رام ان دنوں بیمار تھا۔ ملاقات ہوئی، تڑپتی سی آواز میں بول رہا تھا، میرے ماں باپ کا بہت افسوس کر رہا تھا۔ مجھے اپنے غم میں یہ پوچھنا تک یاد نہیں رہا کہ اس کے گھر میں کون کون تھا، ماں باپ، پتنی، بچے سبھی کیسے ہیں۔ بس پھر میں ہندوستان سے فرانس واپس آ گیا۔ دیارام سے ماں باپ کے علاوہ واپسی پر ملاقات نہ ہو سکی۔ اب لگتا تھا ہندوستان میں کچھ رہا ہی نہیں۔ گاؤں، دوست، گلیاں سب بھول گئے۔ فرانس آ کر کچھ روز بابا کے غم میں گھلتا رہا، پھر فرانس کی زندگی میں مگن ہو گیا۔ کئی سال گزر گئے تھے۔ ان سالوں میں لوسی اور راہل بھگوان نے مجھے دیے تو جیسے زندگی سیمت ہو کر رہ گئی۔ ہندوستان کی زندگی کبھی کبھی بہت یاد آتی ہے، مگر فرصت ہی نہ ملتی کہ کسی سے بات ہو سکے۔ تایا سے کبھی کبھار بات ہو جاتی، وہ بھی جب وہ خود فون کرتے۔ وقت گزرتا رہا۔ صوفی اسپورٹ میں کریئر بنانے لگی۔ لوسی نے یونیورسٹی میں ہی پڑھتے ہوئے ایک امریکن لڑکے سے پسند کی شادی کر لی اور امریکہ چلی گئی۔ اور راہل میرا بیٹا، وہ کئی دن شکل ہی نہیں دکھاتا تھا، کبھی کام کے سلسلے میں لندن تو کبھی اسپین۔ ریمی اپنے رشتہ داروں سے ملنے ملانے، دعوتیں کرنے اور ان کو اٹینڈ کرنے میں بزی رہتی۔ پہلے وہ مجھے بھی جوڑ دیتی، مگر میرا دل نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ بھی لاپرواہ ہوتی گئی۔ میں 60 سال سے اوپر کا ہو گیا، کمرے کی چھوٹی سی زندگی میں سیمت ہو کر رہ گیا۔ کبھی جو راہل آتا تو اس سے گلہ کرتا کہ باپ کے لیے بھی تیرے پاس وقت نہیں، تو وہ ہنس کر کہتا، ڈیڈ مائی کریئر مائی فیوچر، میرا بھوشیہ ہی میرا سب کچھ ہے۔ میں دل موڑ کر رہ جاتا۔ ریمی ہندوستان چلے، ایک دن میں نے کہا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیوں، کون ہے وہاں؟ میرے ماں باپ، میرے دوست، رشتہ دار۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ کہا لگا کر ہنستے ہوئے بولی، اوہ، ان سے تو تم بہت پہلے چھوٹ آئے تھے۔ میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے منتیں کی تو وہ بولی، سوری، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تھوڑا چینج ہو جاؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی اور میں اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ میں گزرے لمحے یاد کر کے اداس ہونے لگا۔ میں ضرور جاؤں گا ہندوستان، وہاں میرے ماں باپ کی سمادھیاں ہیں، وہاں میرے دوست ہیں، محلے گاؤں کے لوگ۔ میں نے ٹریول ایجنسی کا راستہ پکڑا اور ہندوستان کی ٹکٹ کٹائی اور تیاری کرنے لگا۔ ریمی، راہل، کسی نے سوال نہیں کیا، سب نے ایسے ریئیکٹ کیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ میں اپنا بیگ تیار کر کے ہندوستان کے لیے اڑان پکڑنے والا تھا۔ کسی کے پاس وقت نہیں تھا کہ مجھے ایئرپورٹ تک ہی چھوڑنے آ جاتا۔ ہندوستان آیا تو پتہ چلا تایا تو بیچارے بہت بوڑھے ہو چکے تھے، کسی کو پہچانتے بھی نہیں تھے، بستر پر لگ گئے تھے۔ تایا کا بیٹا گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا، پتہ نہیں کہاں، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس کے بچے شہر چلے گئے تو اسے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ دیارام کا خیال آیا تو پتہ چلا وہ بھی گاؤں چھوڑ چکا تھا، کسی پاس کے گاؤں میں تھا۔ پتہ کرتے کرتے صحیح پتے پر جا پہنچا۔ اس کے بیٹے کی چھوٹی سی کرانے کی دکان تھی۔ اس کی موت کا پتہ چلا تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ بوجھل قدموں سے واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ وہی گلیاں، بس لوگ بدل گئے تھے۔ مجھے پہچاننے والے بہت کم تھے، کچھ بزرگ، میرے دور کے رشتہ دار، مگر کوئی بیمار تھا تو کوئی لاچار، اکثر موت کی آگوش میں سو چکے تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے گاؤں کے ان راستوں کو دیکھتا جہاں ہم کبھی کھیلا کرتے تھے۔ آج وہ گلیاں، راستے سب اداس تھے۔ شمشان گھاٹ پہنچا جہاں سبھی راکھ کے ڈھیر ہو چکے تھے۔ دیارام کی راکھ بھی اسی شمشان گھاٹ میں کہیں گم ہو کر رہ گئی۔ بھگوان سے ان سب کے لیے پرارتھنا کی۔ دیارام کی وصیت تھی کہ اس کا انتم سنسکار اسی کے گاؤں کے شمشان گھاٹ میں کیا جائے۔ اس کی وصیت پر اس کا انتم سنسکار اسی کے گاؤں میں کیا گیا تھا۔ میں کتنی دیر کسی کی راکھ کے ڈھیر کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ خاموش شمشان گھاٹ میں اداس اور بے رنگ مٹی کو گھورتا رہا۔ میں اٹھا اور بوجھل قدموں سے شمشان گھاٹ سے نکل آیا۔
کچھ بچے راستے میں کھیل رہے تھے۔ مجھے اپنا وقت یاد آنے لگا۔ غریبی تھی مگر کتنا اچھا وقت تھا۔ دوست، ماں باپ سبھی پاس تھے، مگر آج ان راستوں پر دھول کے سوا کچھ نہ تھا۔ بس کچھ بے نام قدموں کے نشان تھے جو چیخ چیخ کر مجھ سے کہہ رہے تھے، کہاں ہے آج وہ پل؟ ساری زندگی تیری دولت، کیا تیرا دل خوش ہے؟ سب کچھ کھو دیا تو نے اپنے پیارے اس وطن کے لیے جو کبھی تیرا تھا ہی نہیں، جس نے تیری اولاد کو تجھ سے دور کر دیا۔ تیری منزل کہاں ہے؟ جا کر سکون تلاش کر، اگر کہیں مل سکے۔ تو میں نے مڑ کر دیکھا اور شمشان گھاٹ کی طرف دیکھ کر دل میں تڑپ کر بولا کہ یہی تو تھی میری منزل، یہی میرا سکون ہے، جہاں میرے اپنے تھے۔ میں پتہ نہیں کہاں بھٹک رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا سوچتا رہا اور پھر تایا کے گھر چل پڑا تاکہ اس آخری انسان کے پاس کچھ وقت گزار سکوں اور پھر اپنی وصیت لکھ سکوں کہ مجھے فرانس کے بجائے اس مٹی میں راکھ بنا کر سمرپت کیا جائے، ورنہ شاید میری آتما ہمیشہ بے قرار ہو کر بھٹکتی رہے گی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں؟ کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔